اسٹوڈینٹس، آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے ایک نیا قاعدہ اوقات نماز کی استخراج کا، یعنی وہ قاعدہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بہت ساری جگہوں پر استعمال فرمایا، اور قبلہ مفتی سید افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس علم کے زبردست ماہر تھے، جن کا پرانی سکھر میں مزار شریف ہے، 1971 سے 1982 11 سال انہوں نے بریلی شریف سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور فیصل آباد و سکھر میں قیام فرمایا، اور پرانی سکھر ہی میں ان کا مزار شریف ہے۔ تو ان کی لکھی ہوئی کتاب زبدۃ التوقیت، یہ دیکھیے مؤلفہ حضرت بحر العلوم مفتی سید محمد افضل حسین منگیری قدس سرہ العزیز، یہ سابق مفتی تھے مرکز اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف کے، اور بعد میں جو ہے یہ مفتی منصب افتاء سنبھالا جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد میں، اور ساتھ ساتھ جامعہ غوثیہ رضویہ باغ حیات سکھر میں بھی ان کا سالہ سال قیام رہا، اور پرانے سکھر ہی میں ان کا مزار شریف ہے۔ یہ ایک مختصر سی کتاب آپ نے لکھی، ورنہ آپ تو اس علم کے ماہر تھے، دیگر بھی ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توضیح الافلاق، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اسی طرح منار التوقیت، یہ زبدۃ التوقیت کے 18 سال بعد لکھی پاکستان میں بیٹھ کر، اور ایک اور کتاب ان کی تقویم پر ہے، ہجری عیسوی تقویم پر، ہدایت التقویم۔ تو بہرحال زبردست ماہر تھے، اور انہوں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قاعدوں کو جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ آئیے میں انہی کی کتاب سے انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیے 13 مئی کو بریلی شریف کا طلوع و غروب معلوم کرنا ہے۔ یہاں صرف کچھ باتیں سکھانا مقصود ہے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ہی جو اوقات ہم نے پہلے نکالے تھے کراچی فیضان مدینہ کے، ہم وہی نکالیں گے، صرف یہاں پر سمجھانا مقصود ہے۔ دیکھیے 13 مئی کو بریلی شریف کا طلوع غروب معلوم کرنا ہے، تو فرماتے ہیں سب سے پہلے عرض دیکھا کہ عرض شمالی ہے 28 درجہ 21 دقیقہ، اور میل بھی شمالی ہے، کیونکہ 21 مارچ سے 23 ستمبر کے درمیان میل شمالی ہوتا ہے، سورج خط استوا سے جانب شمال رہتا ہے۔ اگر دونوں عرض اور میل دونوں شمالی ہوں گے تو بڑے میں سے چھوٹا گھٹا کر تفاوت نکالیں گے، اور اگر دونوں مختلف ہوں گے، یعنی ایک شمالی دوسرا جنوبی، تو دونوں کو جمع کر لیں گے۔ اس صورت میں ہمیں بعد فوقانی حاصل ہوگا۔ یہ وہی ہے جو ہم اثر کے قاعدے میں عرض مائنس میل کر کے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہمیشہ بعد کوکب اس میں جمع کریں گے، تو اس وقت پرانی تحقیق پر جو ہے وہ انکسار 33 دقیقے تھا، تو لہذا 16 دقیقے نصف قطر شمس، 90 درجے میں ہم نے دونوں چیزیں جمع کی، 90 درجے 0 دقیقے میں 16 دقیقے اور 33 دقیقے، تو یہ 90 49 بنا۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے شروع کے زمانے میں 90 49 کے لگ بھگ لیا کرتے تھے، لیکن بہر وہ تو بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ طلوع غروب نکالنا ہو تو 90 49 لیں یا 90 50 لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ان کو جمع کر کے ہمیں جو حاصل ہو ہم اس کا ہاف کریں گے، اور اس کو نام دیں گے نصف المجموع، اور پھر بعد کوکب سے جو کہ طلوع کا 90 49 یا 90 50، صبح صادق اور عشاء کا 108، اور عصر کا جو ہم نکالتے ہیں بعد سمتی مثل اول ثانی جو ہوگا وہ، اس میں سے ہم ہمیشہ ہی نصف المجموع گھٹائیں گے، تو یہ ہمیں حاصل تفریق حاصل ہوگا۔ اب یہ 4 چیزیں ہمیں حاصل ہو گئیں، ایک عرض، میل، ان دونوں کا ہم سیکنڈ نکالیں گے، جس کو عربی میں قاطع کہتے ہیں۔ اس کے فارمولے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور نصف المجموع اور حاصل التفریق کا سائن نکالیں گے، وہی جیب جس کا بٹن ہمارے کیلکولیٹر میں ہوتا ہے، اور ان چاروں کو جمع کریں گے تو یہ کہلائے گا مجموع اربعہ۔ پھر اس میں ایک جدول دی ہوئی ہے، جیبی جدول اوقات اس کتاب کے اندر، لیکن ہم آپ کو کیلکولیٹر ہی سے فارمولا بنا کر دکھا دیں گے۔ اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ جیبی طلوع اور جیبی غروب نکالنے کے بعد ہم اس میں حسب سابق تعدیل ایام اور تعدیل مروج کو ملائیں گے، تو یہ ہمیں معیاری وقت حاصل ہو جائے گا۔ زبدۃ التوقیت کے قاعدے سے
ہم 1 اپریل کراچی کا طلوع و غروب معلوم کریں گے، جو ہم نے نصاب توقیت حصہ اول میں مثال کے اندر اپنے اس کو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے اسے حل کیا ہوا تھا مثالوں میں۔ تو دیکھیں عرض بلد کراچی فیضان مدینہ کا 24 درجے 54 دقیقے شمالی، طول بلد 67 درجے 4 دقیقے شرقی، اور میل شمس جو ہے وہ 4 درجے 50 دقیقے شمالی۔ جب شمالی ہوتا ہے تو وہ پلس میں ہوتا ہے، علامت اس لیے مائنس کی نہیں لگائی گئی۔ اور تعدیل ایام جمع 3 منٹ 45 سیکنڈ، یہ ہم نے کیسے معلوم کی؟ ہم نے نصاب توقیت میں جا کر دیکھا کہ جو بلدی زوال ہے وہ کتنے بجے ہے، تو وہ تھا 12 بج کر 3 منٹ 45 سیکنڈ، اور ہمیں معلوم ہے کہ بلدی زوال برابر ہوتا ہے 12 جمع تعدیل ایام کے، لہذا ہم نے جو ہے وہ 12 3 45 میں سے 12 گھٹا دیا، تو بچے 3 منٹ 45 سیکنڈ پر، یہی تعدیل ایام کے ہیں۔ یعنی اگر بلدی زوال 12:10 ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ جمع 10 منٹ تعدیل ایام ہے، اگر 11:50 پہ بلدی زوال ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ -10 منٹ تعدیل ایام ہے، یعنی 11:50 میں سے اگر ہم 12 صفر گھٹائیں گے تو ہمیں -10 حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے سب سے پہلے معلوم کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ بعد فوقانی، جس کو ہم بعد سمتی زوال بھی کہتے ہیں، عصر کے قاعدے میں ہم نے جو نکالتے ہیں، تو بعد فوقانی برابر ہے عرض مائنس میل، لہذا ہم نے کراچی کے عرض بلد 2454 میں سے مائنس کر دیا اپنے میل شمس کو 4 درجے 50 دقیقے، ہمیں حاصل ہوا 20 درجے 4 دقیقے، یہ ہمیں بعد فوقانی حاصل ہو گیا کہ نصف نہار کے وقت کراچی میں 1 اپریل کو سورج اتنا جھکا ہوا ہوگا۔ نوٹ: عرض و میل جہتاً یکساں ہوں، یعنی دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو تفاوت یعنی فرق لیں گے، یعنی بڑے میں سے چھوٹا گھٹا دیں گے، ورنہ مجموعہ لیں گے۔ اب بعد کوکب طلوع غروب ہم نے دیکھا، تو چونکہ ہم 90-50 سے ہی نکالتے ہیں جدید تحقیق پر 34 دقیقے انکسار معدل لینے کی وجہ سے، لہذا ہم نے 90-50 ہی لیا تاکہ ہم کتاب کے جواب کو بھی ٹیلی کر پائیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا جو قاعدہ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بزرگوں کے قاعدے سے اگر ہم کراچی کا طلوع غروب نکال لیں تو کچھ اور نکلے، اور ہم جو اتنے مزے لے لے کے نکال رہے ہیں اور وہ کچھ اور نکل رہا ہو اور ہماری کچی ہو جائے، ہمارے اوقاتی غلط قرار پائیں۔ تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ریاضی میں 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، قاعدے الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں تاکہ آسانی حاصل کی جائے۔ اب چونکہ ہم وہ قاعدے استعمال کرتے ہیں کہ جو سائنٹیفک کیلکولیٹر سے بہت آسان ہیں، اور یہ جو قاعدہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس قاعدے کا استعمال فرماتے تھے، تو یہ قاعدہ بغیر کیلکولیٹر کے آسان تھا، تو الحمدللہ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم یہ قاعدہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو طلوع غروب کا بعد کوکب کیا ہوا؟ مطلب بعد سمتی، بس نام تھوڑے سے تبدیل ہوتے ہیں، اپنے کوئی اسے کچھ کہتا ہے کوئی اسے کچھ کہتا ہے۔ تو بعد سمتی مفتی ملک العلماء نے فرمایا، بعد کوکب حضرت فرما رہے ہیں مفتی سید افضل سے منگری رحمۃ اللہ علیہ، اور دونوں ہی ہمیں پیارے ہیں، لہذا ہم یہاں بعد کوکب ہی کا لفظ استعمال کریں گے تاکہ ان بزرگ کی یادیں بھی تازہ ہوں۔ تو بعد کوکب طلوع غروب 90-50، صبح صادق و شاہ وہی 108، اور عصر کا درجہ جیسے ہم نکالتے تھے ویسے ہی ہم نکالیں گے، تو یہ ہمیں بعد کوکب حاصل ہو گیا۔ اب دیکھیں، ہمیشہ بعد کوکب میں بعد فوقانی جمع کریں گے، تو ابھی ہمیں 20 درجے 4 دقیقے حاصل ہوا، اس میں ہم نے 90-50 کو جمع کیا تو 110 درجہ 54 دقیقہ حاصل ہو گیا، یہ میزان کہلایا۔ اب ہم نے اس کا ہاف کیا، 2 پہ اسے ڈیوائڈ کیا، تو دیکھیں ہمیں 55 درجے 27 دقیقے حاصل ہوا۔ یہ وہ نصف المجموع ہے، یعنی مجموعے کا نصف جس کا آگے چل کر ہم سائن لیں گے، جیب نکالیں گے۔ اب ہمیں حاصل تفریق لینا ہے، تو بعد کوکب سے ہمیشہ یہ والا نصف المجموع گھٹائیں گے، چاہے صبح صادق و شاہ کا قاعدہ ہو، چاہے عصر کا قاعدہ ہو، چاہے جو ابھی مذکور قاعدہ ہے طلوع غروب کا یہ ہو۔ تو بعد کوکب یعنی 90-50 میں سے ہم نے گھٹایا نصف المجموع 55 درجے 27 دقیقے، تو ہمیں حاصل ہوا 35 درجے 23 دقیقے۔ یہ حاصل تفریق ہے، اس کا بھی ہم سائن لیں گے یعنی جیب لیں گے۔ اور 2 چیزیں ہمارے پاس پہلے آئیں شروع میں، عرض اور میل، ان دونوں کا ہم قاطع لیں گے، قاطع سیکنڈ، اس کے قاعدے انشاءاللہ
ہم دیکھتے ہیں. آئیے اب ہم چاروں چیزیں معلوم کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ لوگارثمی سیکنٹ یا قاطع ارض. دیکھیے لاگ بریکٹ اوپن کوس درجہ دقیقہ ثانیہ بریکٹ بند انورس. اب ہم نے یہاں لاگ لیا اور اس کے بعد ہم نے کوس لیا. اب ہمیں 2454 کا چاہیے تو ہم نے 24 درجہ اور 54 دقیقہ. اب ہم نے بریکٹ کو بند کیا اور انورس لگایا تو یہ دیکھیں ایکس کی پاور -1 ہم اسے استعمال کریں گے اور ہمارے پاس جواب آ گیا 0.42 3716 383. آئیے دیکھ لیجئے 0.42 3716 383. تو یہ ہم پورا لے لیں گے, اس میں شاید کمپوزنگ کی وجہ سے رہ گیا. اصل میں ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اشاریہ کے بعد 7 ہندسے لیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت جو جداول تھے اس میں 7 ہندسے آتے تھے, اور اب چونکہ کیلکولیٹر کا دور ہے اس میں زیادہ ہندسے آتے ہیں تو لہٰذا ہم کیلکولیٹر کے مطابق پورے لے لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر 7 بھی لیے تو تب بھی کوئی ایسا خاص حرج نہیں آئے گا. تو یہ ہم نے 2454 عرض بلد کا ہم نے سیکنٹ یعنی قاطع نکالا, یہ ہمیں حاصل ہوا. اسی طرح ہم قاطع میل بھی نکالیں گے. ٹھیک ہے, چاہے میل مائنس میں ہو یا پلس میں, یہاں پر ہم بغیر علامت کے استعمال کریں گے. تو ہم نے جو ہے 4 درجے 50 دقیقے کا دیکھیں کوس نکالا, انورس کیا, لاگ نکالا. آپ کیلکولیٹر میں اسی طرح حل کریں گے, ہمیں یہ رقم حاصل ہو گئی 0.001547 100. یہ دو چیزیں ہمیں حاصل ہو گئیں, میل اور عرض کا قاطع. اب اس کے بعد وہ جو نصف المجموع ہم نے لیا تھا اس کی ہم جیب نکالیں گے. تو دیکھیں لاگ سائن 5527 جمع 10. اب چونکہ ڈائریکٹ اس کا بٹن موجود ہے جیب کا, قاطع کا ہمارے پاس بٹن نہیں تھا تو ہم نے قاطع کو ہم الٹا کر کے لے کر آئے. کوس کا الٹ قاطع ہوتا ہے یا, لیکن یہاں چونکہ بٹن موجود ہے لہٰذا ہم ڈائریکٹ لے لیں. لاگ سائن 5527 جمع 10, تو یہ ہمیں رقم حاصل ہو گئی 9.915 732 997. لاگ سائن 55 درجے 27 دقیقے جمع 10. وہی بریکٹ جو آٹومیٹک کھلتے ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے. تو یہاں دیکھیں ایک بریکٹ کم رہ گیا مجھ سے جس کی وجہ سے یہ ایرر آیا. تو چلیں ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے. چونکہ شروع میں 2 بریکٹ کھلے تھے لہٰذا 2 بریکٹ کا بند ہونا ضروری تھا. 9.915 732 997 یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے جو حاصل التفریق ہمیں ملا تھا ہم اس کا بھی سائن نکالیں گے. تو لاگ سائن 3523 جمع 10 برابر ہے 9.762 711 593. یہ میں جان بوجھ کر اس طرح اپنی سہولت کے لیے پڑھ رہا ہوں دیسی طریقے سے, ورنہ ریاضی کا اصول یہ ہے کہ اعشاریہ کے بعد ہندسوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے. اب دیکھیے اسٹوڈنٹس کے ہمیں 4 چیزیں حاصل ہو گئیں, ان کو ہم سب کو چاروں کو جمع کر کے نکالیں گے مجموعہ اربعہ, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے چاروں کا مجموعہ. تو قاطع عرض جو یہ تھا 0.0423 کر کے جمع قاطع میل جو یہ نکلا 0.001547 اور جمع نصف المجموع کی جیب جو ہمیں یہ حاصل ہوئی 9.9157 سم تھنگ جمع حاصل تفریق کی جیب جو ہمیں یہ حاصل ہوئی تھی 9.7627 سم تھنگ. ہم نے جب جمع کیا تو ہمیں مجموع اربعہ حاصل ہو گیا 19.722 اب مجموع اربعہ کو ہم 2 پر تقسیم کریں گے, اس میں سے 10 گھٹا دیں گے اور اس کو نام دیں گے حاصل شدہ کا. تو ہمیں یہ حاصل ہوا -0.1388183336. اب ہم جیبی اوقات غربیہ نکالیں گے یا مقیاسی وقت نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آگے چل کر ہم استعمال کریں گے. تو دیکھیں اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائن انورس بریکٹ اوپن اینٹی لاگ
ہم شفٹ لاک کریں گے تو اینٹی لاک کا بٹن آ جائے گا 10 کی شکل میں لکھا ہوا، اور اس کے بعد یہ جو ہمیں حاصل ہوا تھا اس رقم کو لکھیں گے اور بریکٹ 2 بار بند کر کے تقسیم 7.5، تو ہمیں جیبی غروب حاصل ہو جائے گا۔ اگر ہم طلوع غروب معلوم کر رہے ہیں تو ہمیں غروب کا وقت مل جائے گا، صبح صادق کو عشاء نکال رہے ہوں گے تو ہمیں عشاء کا وقت حاصل ہوگا۔ تو یہ ہمیں حاصل ہوا 6:12 41.4 سیکنڈ۔ یہ جیبی غروب ہے، معیاری نہیں۔ اب جیبی غروب سے ہم جیبی طلوع نکالیں گے 12 میں سے گھٹا کر، تو ہم نے 12 میں سے گھٹا دیا جیبی غروب کو 6 12 41.4، تو ہمیں جیبی طلوع حاصل ہو گیا 5:47 18.6 سیکنڈ۔ اب یہ جو جیبی اوقات ہوتے ہیں، نوٹ، جیبی وقت میں اگر ہم تعدیل ایام ملائیں تو ہمیں بلدی وقت حاصل ہوگا، اور اگر بلدی وقت بھی ملا لیں اور اگر بلدی وقت میں تعدیل مروج ملا لیں تو ہمیں معیاری وقت حاصل ہوگا، لہذا ہم دونوں ایک ساتھ ہی ملا لیں گے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ معیاری طلوع کو برابر قرار دیا کہ جیبی طلوع جو آیا تھا 5:47 18.6، اس میں ہم نے تعدیل مروج کو بھی ملایا 0 گھنٹہ 31 منٹ 44 سیکنڈ، جو کراچی کی ہم نے پہلے بھی کئی بار نکالی ہے، اور تعدیل ایام کو ملایا 0 گھنٹہ 3 منٹ 45 سیکنڈ۔ اس کو درست کر لیجئے گا، یہ کتابت مسٹیک ہو گئی، تو یہ 45 سیکنڈ ہے، تو یہ آ گیا 6:22 منٹ 47.6 سیکنڈ۔ یہ وہی جواب ہے کہ جو ہم نے نصاب توقیت حصہ اول کی مثال میں حل کیا تھا۔ اسی طرح جیبی غروب نکالا، معیاری غروب نکالا کہ جیبی غروب جو تھا وہ 6:12 41.4 تھا، اس میں جمع کیا تعدیل مروج کو اور تعدیل ایام وہی 0 3 45، اس کو بھی کمپوزنگ مسٹیک کو دور کر لیجئے گا، یہ ہو گیا 6:48 منٹ 10.4 سیکنڈ۔ یہ بھی وہی ہے جو ہم نے پہلے نکالا تھا، وہاں فرق یہ ہے کہ 18:48 آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر ہم 24 گھنٹہ کی گھڑی کے مطابق یوز کرتے تھے، یہ دیسی گھڑی کے مطابق ہے، لہذا اس میں 18:48 کو 6:48 10.4 سے شو کیا گیا۔ اب ہمیں صبح صادق اور عشاء نکالنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے، بود فوقانی تو ویسے کہ ویسے ہی آئے گا کہ عرض میں سے ہم نے میل کو دیکھا، اگر دونوں یکساں ہیں تو ہم نے تفاوت لے لیا، تو دونوں یکساں ہی ہیں، آج ہی کا دن ہے 1 اپریل کا، تو لہذا وہی 20/4 آیا۔ اب 20/4 میں پہلے ہم نے بود کوکب طلوع غروب 90 50 جمع کیا تھا، اب ہم 108 جمع کریں گے، تو یہ ہمیں حاصل ہوا 128 درجہ 4 دقیقہ۔ اب اس کو ہم 2 پر تقسیم کریں گے تو ہمیں نصف المجموع حاصل ہوا 64 درجے 2 دقیقے۔ اس کی جیب نکالی اوپر دیے ہوئے کلیے کے مطابق، تو ہمارے پاس یہ جیب آ گئی 9.95378332، اور اس کو بودے کوکب 108 سے ہم نے تفریق کیا 64 کو، تو ہمیں حاصل تفریق 4358 حاصل ہوا، 43 درجہ 58 دقیقہ۔ اس کی بھی ہم نے جیب نکال لی 9.841509481۔ اب دونوں کی جیبوں کو جمع کیا، یعنی ان دونوں رقموں کو 9.95 سم تھنگ اور 9.84 سم تھنگ، اور دونوں قاتوں کو بھی جمع کیا، وہ وہی رہیں گے کیونکہ ایک ہی دن ہے، لہذا عرض بھی وہی رہے گا، میل بھی وہی رہے گا، یہ وہی تقریبی طریقہ ہے، تو لہذا ان دونوں کو بھی ہم نے اوپر سے حاصل کر کے جب ہم نے مجموع اربع نکالا 19.83921155، تو اب ہم نے اس سے جیبی وقت نکالا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جیبی وقت غربیہ نکلتا ہے، لہذا چونکہ ہم صبح صادق و عشاء معلوم کر رہے ہیں، لہذا پہلے جیبی عشاء نکلا رات کے 7:29 اور 12 سے گھٹانے پر جیبی صبح بھی نکال لیا 4:30 اب اس میں حسب سابق ہم نے تعدیل ایام 0 گھنٹہ 3 منٹ 45 سیکنڈ اور تعدیل مروج 0 گھنٹہ 31 منٹ 44 کو ہم نے جب ملایا تو ہمیں معیاری عشاء رات کے 8:05 اور معیاری صبح کے 5:05 حاصل ہوا، اور یہ بھی نصاب توقید حصہ اول کے چوتھے باب میں جہاں پر کراچی کے لیے 1 اپریل کی صبح صادق اور عشاء کو حل کیا گیا ہے مثالاً، تو اس کے اندر بالکل ایکوریٹ یہی وقت ہے۔ تو پتہ چلا قاعدہ الگ ہے لیکن کوئی فرق اس طرح وقت نکالنے میں نہیں آیا۔
اس کے بعد رہ جاتا ہے مثل اول و مثل ثانی. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے جب یہ بود فوقانی آیا تو اب ہم بود فوقانی سے مثل ثانی یا اول کا فارمولا لیں گے، یعنی ٹین انورس بریکٹ اوپن ٹین بود فوقانی، کیونکہ بود سمتی زوال اور بود فوقانی ایک ہی ہے، تو بود فوقانی بریکٹ بند جمع ایک یا دو. اب جو درجہ حاصل ہوگا اب اس درجے کو ہم بود کوکب قرار دیں گے. بود کوکب مثل اول کہہ لیں، اور اگر ثانی نکالا ہے تو بود کوکب مثل ثانی. اب ہمیشہ ہم نے کیا کیا تھا کہ بود فوقانی میں بود کوکب جمع کرتے ہیں، لہذا بود کوکب جو بھی آئے گا مثل اول و ثانی کا اس کو جمع کر کے دو پہ تقسیم کر کے نصف المجموع، اور بود کوکب جو آیا ہوگا مثل اول یا ثانی کا اس میں سے وہ نصف المجموع گھٹا کر حاصل التفریق، اور دونوں کی جیبیں نکال لیں گے، اور قاطع عرض تو اسی طرح رہے گا. لہذا ان سب کو جمع کر کے پھر ہم جب جیبی وقت نکالیں گے تو ہمیں جیبی مثل ثانی یا جیبی مثل اول حاصل ہوگا، اور حسب سابق اس میں تعدیل ایام اور تعدیل مروج کو ملا کر ہم معیاری وقت مثل ثانی یا وقت مثل اول حاصل کر لیں گے. اب کیلکولیٹر تو آج ہے، پہلے ہمارے اکابرین پھر کیا کرتے تھے؟ تو دیکھیے اس کے لیے جداول استعمال فرماتے تھے. جی یہ کتاب اپنے جو ہے یہ ہم نے طلوع غروب تو دیکھ ہی لیا، ہاں اس کے برابر میں جو ہے دیکھیں یہ صبح و عشاء دکھایا گیا ہے. وہی بود فوقانی نکالنے کے بعد بود کوکب 108 جمع کر کے اس کو دو پہ تقسیم کیا تو نصف المجموع، اور 108 میں سے یہ نکالا تو حاصل تفریق. باقی وہی سارا عمل ہے. اور ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں مثل اول و مثل ثانی. یہ دیکھیں مثل ثانی وہی جو بود کوکب حاصل ہوگا بود فوقانی، بود فوقانی میں اب یہ بود کوکب ہم لے کر آئے مفتی افضل حسن منگری رحمۃ اللہ علیہ کے 65 درجے 21 دقیقے ہوگا. یہ اپنا دیکھ لیں جو ہم کراچی کا حل کر رہے تھے 20 درجے 4 دقیقے آیا تھا. اب 20 درجے 4 دقیقے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے، اور یہ آ گیا 20 درجہ، اور مثل ثانی ہم نے حل کیا، حل کرنا ہے تو یہ آنا شروع ہو گیا. یہ دقائق لکھے ہوئے ہیں دیکھیے، 0 دقیقہ پھر 1 2 3 4 یہ دقیقے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دقیقے کے میں ڈھونڈیں گے کہ 20 درجے کے ساتھ جو ہے وہ 4 دقیقے، یہ 4 دقیقے آ گیا چوتھی لائن. تو دوبارہ واپس آئیں اور 20 درجہ اور 4 دقیقہ 1 2 3 4 یہ دیکھیں ہمیں حاصل ہوگا مثل ثانی کا کہ 67 درجے اور 5 دقیقے. 20 درجے 0 دقیقے پہ 67 درجے 4 دقیقے، اور پھر 20 درجہ 1 دقیقہ 2 دقیقہ 3 دقیقے بھی 4 دقیقے، اور 4 دقیقے پہ 67 درجے 5 دقیقے. یہ ہمیں حاصل ہوگا مثل ثانی کا درجہ. اور یہ راؤنڈڈ لیا ہے ہمارے بزرگوں نے نا، یعنی ہم تو پورا ایکوریٹ لیتے ہیں کہ درجہ دقیقہ ثانیہ، بلکہ ثانیہ کے 100واں حصہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، ورنہ 67 5 حاصل ہوگا اگر راؤنڈڈ کریں. میں آپ کو کیلکولیٹر میں دکھاتا ہوں. نقد ملے جو مدعا ادھار پہ دل لگائے کون، 67 درجے 4 دقیقے 56.14 اسی کو مفتی افضل حسین منگری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ وہ بغیر کیلکولیٹر کا دور تھا، آسانیاں فراہم کی، اور جب اسے راؤنڈڈ کریں گے تو 67 درجے 5 دقیقے. یہ دیکھیں 20 درجہ اور 4 دقیقے پر 67 5 لکھا ہوا ہے. اس طرح یہ جداول بنا دیے کیونکہ اس زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا تاکہ آسانیاں ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی، آپ بھی راؤنڈڈ کر کے لے لیں، لیکن پھر کتاب کے جواب میں تھوڑا فرق آ جائے گا. اگر پورا لیں گے تو پھر کتاب کے جواب میں فرق نہیں آئے گا. پھر جیبی جدول کی بات آتی ہے کہ یہ اوقات کیسے نکالتے تھے مجموعہ اربعہ آنے کے بعد. آئیے ہم اس طرف بھی چلتے ہیں. یہ جیبی جدول ہے. ٹھیک ہے، اب اس جیبی جدول سے اوقات کو مقوس کیا جاتا تھا. تو ابھی ہمارا جو وقت آیا تھا وہ کیا تھا؟ تھا 19.7223. تو 19 میں سے ایک ہٹا دیجئے. ہمارے اکابرین جو ہے وہ 10 کم کر کے لکھتے تھے نا، یعنی کہ 10 سے بڑا بھی نہ ہو اور مائنس میں بھی نہ آئے. تو 19.7223 کا مطلب کیا ہے؟ 9.7223. اب اس میں تلاش کیجئے 9.7223. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بڑھ رہا ہے 9.72 5 9.72 11 9.72 23. تو یہ دیکھیں ہمیں
حاصل ہوا اور یہاں سے اوقات غربیہ، جب غربی وقت معلوم کرنا ہوگا یعنی کہ غروب یا عشاء، تو ہم اوپر سے پڑھیں گے. اوقات شرقیہ نیچے دیکھیے، شرقی معلوم کرنا ہوگا تو نیچے سے پڑھیں گے 5:45 اور یہی اوپر سے بنے گا 6 گھنٹے اور 15 منٹ 0 سیکنڈ. ٹھیک ہے، وہی جو 12 میں سے مائنس کر کے ہم نکال رہے تھے وہ یہ چیز تھی. تو یہ ہمیں جو ملا، ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری رقم کیا تھی. 9.722363. تو ہمیں یہ 7223 مل گیا 6:12 پر. اب وہ آگے جو رقم ہے اس رقم کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. کیسے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ 23 سے 29 6 ہندسے برابر ہیں. یہاں پر تفاوت آ رہا ہے وقت کا 20 سیکنڈ کا، تو 6 ہندسے برابر ہیں 20 سیکنڈ کے، تو لہذا ایک ہندسہ برابر ہوا جو ہے وہ 3.33 سیکنڈ کے. پھر ہم اس کو ضرب دے دیں گے جو 23 کے بعد باقی رہ گیا، یعنی 23 کے بعد باقی رہ گیا 6333، تو اس کو اشاریہ کر کے لکھیں گے. اس میں وہ اتنی زیادہ ایکوریسی نہیں آ پاتی، لیکن بہرحال پھر بھی کوشش کی جاتی ہے. تو لہذا یہ دیکھیے، یہ 6:12 اور 41.4 سیکنڈ. ہاں، یہ 1.4 سیکنڈ حاصل ہوگا، معاف کیجیے. تو دیکھیں اوقات ہم جب اپنے فارمولے سے نکالتے ہیں تو کتنی آسانیاں ہمارے لیے ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنے جو آسانی سے پھل کھا لیتے ہیں، اوقات کا استخراج ہو جاتا ہے. لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ہے وہی والا معاملہ کہ گھی بنائے سالن بڑی بہو کا نام. تو مہمان آئے اور اپنے جو ہے گھی میں جو سالن میں جو ذائقہ تھا وہ تو گھی سے تھا. مہمانوں نے انگلیاں چاٹی اور کہا کہ بڑی بہو نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، تو حالانکہ کمال جو وہ گھی کا تھا. تو ایسے یہاں پر بھی ہے، ایک پروفیسر لکھتا ہے کہ سارا جو علم توقیق ہے وہ حل کرے کیلکولیٹر اور موصوف کا نام، کہ بڑے توقیق دان ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں. دیکھو ذرا سی دیر میں کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کر اوقات نکال دیتے ہیں. اگر کیلکولیٹر ہم سے لے لیا جائے تو پھر اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ہماری ریاضی کتنی اچھی ہے اور ہم جو ہے وہ کتنی آسانی سے اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیول 2 کے اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ اگر ہمیں عشاء کا جیبی وقت حاصل ہو گیا تو کیا 12 میں سے اسے نکالیں گے تو یہ جیبی فجر حاصل ہوگا؟ جی بالکل، جیبی فجر حاصل ہوگا. اسی طرح غروب آفتاب کے وقت کوئی 12 میں سے نکالیں گے تو جیبی طلوع آفتاب کا وقت حاصل ہوگا. تو یہ کسی بھی دن ہم نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.